نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے اگلی آیتوں تک پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کے احکامات بتائے ہیں، یہاں تک مختلف قسم کے عنوانات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکام بھیجے، کچھ قصص بیان فرمائے اور کئی چیزوں سے منع فرمایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال خرچ کرنے اور اس کا طریقہ بتانے کے لیے اس میں اگلی آیاتوں میں یہ تقریباً 2 رکوع تک یہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں، کمثل حبۃ ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ، انبتت اس سے اگے 7 سنابل 7 بالے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر بال میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز بے نہایت بخشنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں ایک مثال دی ہے ہمیں کہ جو ہم کاشتکار اس کو سمجھتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، زمیندار ہے، وہ دانہ ڈالتا ہے اپنی کھیت میں، اور پھر اس ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں 7 بالیں لگتی ہیں، اور ہر بال میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 دانوں تک نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ مثال اس لیے اللہ پاک نے دی کہ جو آدمی اللہ کے راستہ میں جو مال خرچ کرتا ہے تو سب سے کم جو اس کو ملتا ہے وہ 10 گنا ملتا ہے، یعنی 1 کا 10، اور پھر نیت کے
خالصیت کے مطابق اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ادھر چونکہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ کے راستہ میں یعنی جو بھی خرچ مال ہوتا ہے تو اس کا تو 10 نہیں بلکہ 700 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے یہ ہے کہ جس وقت شرعی جہاد جاری ہو اور اس میں آدمی مال خرچ کرے، تو اگر جان اور مال دونوں خرچ کرے تو وہ تو بہت اعلیٰ کام ہے۔ بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے یا اپاہج ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک نے مال دیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ مال خرچ کر لیتا ہے تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا کہ اللہ بڑھاتا رہتا ہے جس کے واسطے اللہ چاہے، اور پھر اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا واللہ واسع علیم، اور اللہ بے نہایت بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، یعنی اپنی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور ان کو بڑا چڑھا کر اس کا صلہ بھی دے دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں، ما انفقوا، جو اس نے یعنی مال خرچ کیا ہے، منًا ولا اذًا، نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ڈر ہے ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ غمگین ہوں گے۔ اس میں یہ بات بتا دی کہ جو آدمی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، تو جتنی یعنی ضرورت ہوگی مال کی اور شدت زیادہ ہوگی، ایک آدمی ہے اور وہ بہت زیادہ بھوکا ہے اور اس کو آپ کھلا دیتے ہیں، تو اس کا ثواب اس آدمی سے بہت زیادہ ہے جو اس وقت کھایا ہوا ہوتا ہے اور آپ دے دیتے ہیں پیسے، یعنی اس بھوکے کی نسبت جو جس نے کھایا ہوا ہے ابھی اور پھر شام کو یعنی وہ اس پر اپنے لیے لے گا یا کل کے لیے لے گا، لیکن اس کے سامنے اگر ایک اور ایسا آدمی ہے کہ اس وقت بھوکا ہے اور اس کو آپ نے دے دیا تو اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ، کیونکہ اس کو اس وقت بہت زیادہ شدت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس وقت ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 باتیں بتا دی کہ جو آپ ان کو کھلا دیتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے عزیز ہوں، چاہے یعنی اپنے محلے کے لوگ ہوں، یعنی پرائے ہو لیکن اپنے قریب محلے میں کہیں رہتے ہیں، لہٰذا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بھوکا ہے، ننگا ہے، اس کو کھلا دیا، پلا دیا یا اس کو پہنا دیا، تو اس پر پھر احسان بھی نہیں کرنا اور جتلانا بھی نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا بعد میں، اور پھر جتلانا یہ ہے کہ کسی کو یہ کہے کہ جب کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم یاد آتے ہیں، اور پھر یہ شیطان ہوتا ہے کہ یہ انسان کے صدقات کو خراب کرنے والی بات ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والی بات ہے، جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور منہ سے ایسی بات نکال کے ہماری ساری یعنی جو نیکیاں ہیں اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ ساتھ بتا دیا، یعنی لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ خرچ جو اس نے کیا ہے اس پہ اس کو کوئی طمع نہیں ہوتا اس کے متعلق، اور نہ وہ احسان جتلانے والا ہو، نہ اس کو کوئی بات سے
زبان سے تکلیف دینے والا ہو، نہ ہاتھ سے تکلیف دینے والا ہو، کہ اس کے ذریعے سے وہ اس سے کچھ حاجت اپنی پوری کر لے۔ ایک آدمی ہے، اس کو آپ نے صدقہ و خیرات دے دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی اس کو بلا کر اس سے ایسے ہی کام لے لے، یہ یار میرا کام کرو، وہ میرا کام کرو، وہ کرو، لہٰذا اس کی مزدوری آپ الگ سے نہ دیں، تو لہٰذا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کو اس کا الگ سے مزدوری دے دے، اور جو زکوٰۃ اور خیرات آپ دیتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دے، اور اس کو جتلانا بھی نہیں ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی قیامت میں پھر ان کو اپنے پیسوں کا جو اس نے خرچ کیا ہے اور اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا، لہٰذا وہ ادھر نہ غمگین ہوگا اور نہ ان پر کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا۔ پھر اللہ پاک ایک اور بات بتاتے ہیں، قول معروف، جواب دینا نرم، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا۔ یعنی ایک آدمی آ گیا اور آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، یا کسی وجہ سے آپ اس کو نہیں دے پا رہے ہیں، لہٰذا وہ سر پہ کڑا ہے اور خواہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے کہہ دے کہ معاف کر دے۔ تو پھر یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو نرم لہجے سے آرام سے کہہ دے، اور اس کو سخت لہجے میں یعنی نہیں کہنا چاہیے۔ اور جب آپ خیرات دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کچھ باتیں سنانا، یا اس کو پھر یہ بعد میں یاد دلانا، یہ سب اس چیز میں یعنی شامل ہے کہ پیچھے ستانا اس سے مراد ہے۔ یعنی صدقہ تو دے دیا، پھر اس کے بعد اس کو کچھ باتیں بھی سنا دی، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا ہے۔ یعنی اس کی جگہ تو آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ مالدار ہوتا اور آپ غریب ہوتے تو پھر یہ آپ کو اسی طرح بات کرتا، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ آدمی غریب اور مالدار بنا دیتا ہے، اپنی اس سے کوئی بھی نہیں بنتا، لہٰذا اللہ پاک ہر چیز سے بے پرواہ ہے اور تحمل والا ہے کہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، پھر بھی ہمیں کچھ کہتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔